بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ سعید اور یاسر کے مابین حوار ہے، ڈائلاگ ہے۔ سعید: اکتاب محمد ھذا یا یاسر؟ اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر: لا، نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب و حامد، یہ دو لفظ ہیں۔ حامد کی کتاب، حامد کی کتاب، یہ جو کا کی کے اور را ری رے کا ترجمہ آتا ہے، یعنی آپ کا، آپ کے، آپ کی، اس کا، اس کے، اس کی، میرا، میرے، ہمارے، ہماری، تو یہ دراصل اضافت ہوتی ہے۔ اس میں دو لفظوں کی آپس میں نسبت کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے۔ پہلے لفظ کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کے اصول۔ مضاف کے دو اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ اس پر الف لام نہیں آتا، جیسے کتاب پر آپ الکتاب و حامد نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کتاب پر تنوین نہیں آ سکتی، کتاب حامدن یوں نہیں کہہ سکتے۔ تیسرا اصول یہ ہے، وہ مضاف الیہ سے متعلق ہے، کہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، جیسے کتاب و حامدن، حامد کی کتاب۔ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حامد کی کتاب، عربی میں اس کے برعکس ہے، پہلے مضاف آتا ہے، بعد میں مضاف الیہ، یعنی کتاب و حامد۔ خیر، اسے دیکھتے جائیں آپ۔ این کتاب محمدن، یہ بالکل اضافتیں ہیں ساری۔ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ هو علی المکتب ہناک، وہ ٹیبل پر ہے، ہناک یہاں۔ این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ اضافت ہے۔ هو علی مکتب المدرس، وہ ٹیچر کے ٹیبل پر ہے، ٹیچر کے ٹیبل، مکتب المدرسی، یہ اضافت ہے۔ قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ ھذا قلم المدرسی، یہ ٹیچر کا قلم ہے۔ این حقیبۃ المدرسی، ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ ہی تحت المکتب، وہ ٹیبل کے نیچے ہے۔ اس کے اندر آپ کو اضافت سمجھائی گئی ہے، مختلف مثالیں دی گئی ہیں اضافت کی، مضاف مضاف الیہ کی۔ اصول بتا دیے، مضاف کے دو اصول ہیں، مضاف الیہ کا ایک اصول ہے۔ تمارین، التمرین الاول، یہ جواب آپ نے دینے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، مذکورہ سوالات کے جوابات دیں۔ این کتاب محمد، این کتاب عمار، این حقیبۃ المدرس۔ التمرین الثانی، اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے کلمے کو دوسرے کی طرف مضاف کریں۔ کتاب محمد، یہ بن جائے گا کتاب محمدن، کتاب سے تنوین ہٹ جائے گی، کیونکہ اس کا اصول تھا کہ اس پر الف لام اور تنوین نہیں آتے، اور محمد کے نیچے زیر آ جائے گی، کیونکہ مضاف الیہ کا یہی اصول تھا۔ مکتب المدرس، مکتب المدرسی، اس طرح آپ نے یہ مکمل لگانے ہیں۔ قلم حامد، مفتاح البیت، بیت عباس، دکان التاجر، غرفۃ علی، بیت المہندس، دفتر سعید، اسم الولد، مندیل یاسر، کتاب اللہ، قمیص عمار، بنت الطبیب، سریر خالد، مفتاح السیارۃ، ان کو لگانا ہے آپ نے۔ التمرین الثالث، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیں اور لکھیں کلمات کے آخر کو ضبط کر کے، یعنی حرکت لگانی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جہاں پر مضاف الیہ ہوگا اس کے نیچے زیر، باقی سب پر پیش، اور جہاں پر فی داخل ہوگا یا من یا علا یا الا داخل ہوں گے وہ بھی زیر دیں گے۔ اقرأ، پڑھیں۔ این بیت المدرس،
ٹیچر کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب اضافت ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اضافت ہے بیت اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ یہ اضافت ہے۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، ٹیچر پرنسپل کے کمرے سے نکلا، غرفۃ المدیر اضافت ہے۔ ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ بیت حامد بیت خالد اضافتیں ہیں۔ این ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب ہے۔ وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے۔ بیت المدرس بعید، ٹیچر کا گھر دور ہے۔ وبیت التاجر قریب، اور تاجر کا گھر قریب ہے۔ ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ یہ ساری اضافتیں ہیں، بیت المدرس، بیت التاجر، مفتاح السیارہ۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ مفتاح البیت اضافت ہے۔ من انت یا ولد، آپ کون ہیں لڑکے؟ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ ابن عباس یہ اضافت ہے۔ وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ ابن خالد یہ اضافت ہے۔ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ ہوا فی المدینہ المنورہ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ دیکھیں مسجد رسول اللہ، اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ کے رسول کی مسجد، اللہ کے رسول کی مسجد۔ یہاں پر دو اضافتیں ہیں، مسجد مضاف ہے رسول کی طرف، اور رسول مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، یعنی مسجد مضاف ہے، رسول مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ اس لیے رسول کے نیچے بھی زیر آئے گی، لفظ اللہ کے نیچے بھی زیر آئے گی۔ بنت حامد فی المدرسہ، حامد کی بیٹی اسکول میں ہے۔ وبنت محمد فی الجامعہ، اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے۔ اسم المدرس سعید، ٹیچر کا نام سعید ہے۔ واسم المہندسی خالد، اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ یہ ساری اضافتیں ہیں۔ عم الطالب غنی جن، اسٹوڈنٹ کا چچا، عم نے چچا، غنی جن مالدار ہے۔ باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے۔ وباب المدرسۃ مغلق، اور اسکول کا دروازہ بند ہے، یا مدرسے کا دروازہ بند ہے۔ خال حامد فقیر، حامد کا ماموں غریب ہے۔ فقیر مانے غریب، خال مانے ماموں۔ سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی روڈ پہ ہے۔ ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ انا ابن المدرس، میں ٹیچر کا بیٹا ہوں۔ این الکلب، کتا کہاں ہے؟ وہ تحت السیارہ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ التمرین الرابع خامس، کون جملا مفیدۃ بملء الفراغ فیما یلی، خالی جگہوں کو پر کر کے جملے مکمل کریں۔ البیت مغلق، گھر کا بند ہے۔ اب آپ نے لگانا ہے کیا؟ این السیارۃ، گاڑی کی کہاں ہے؟ محمد رسول، محمد رسول ہیں، کس کے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، کس کی؟ خدیجۃ حامد، خدیجہ حامد کی۔ کیا؟ انا المدرسی، میں ٹیچر کا۔ الطالب مکسور، طالب کی ٹوٹی ہوئی ہے۔ باب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، کس چیز کا؟ خرج المدرس من المدیر، ٹیچر نکلا پرنسپل کے۔ نمبر التمرین السادس، چھٹی تمرین، صحیح الترکیبات التالیہ، مذکورہ ترکیبات کو درست کریں، یہ غلط لکھی گئی ہیں، آپ نے اصولوں کے تحت درست کرنا ہے۔ اصول آپ کو بتا دیے، مضاف پر نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے، انہی کے ذریعے آپ نے یہ مثالیں، 6 مثالیں ہیں، آپ نے ان کو درست کرنا ہے، صحیح کر کے لکھنا ہے۔ التمرین السابع، 7ویں تمرین، محمد یا محمدو، استاذ یا استاذو، یا مانے اے محمد،
اے استاد جی یعنی سر، خالدن یا خالدو، ولدن یا ولدو اے لڑکے۔ اس کے اندر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر لفظ پر تنوین آتی ہے، لیکن جب اس پر یا آ جاتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک پیش رہتا ہے۔ اقرأ وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیں اور لکھیں کلمات کے آخر کو ضبط کر کے۔ یا علیجو، یہ یا جہاں پر ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، جہاں پر یا نہیں ہوگا وہاں پر تنوین آ جائے گی۔ التمرین الثامن، 8ویں تمرین، اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ۔ مذکورہ مثال دیکھ کر کے تصویروں کی مدد سے سوالات بنائیں۔ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے؟ یہ آپ دیکھتے جائیں، یہ مثالیں آپ نے بنانی ہیں۔ التمرین التاسع، 9ویں تمرین، اسم، ابن۔ آپ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کا حمزہ شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، اگر درمیانے کلام میں یہ لفظ آ جائے تو اس کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا، گر جاتا ہے۔ جیسے اسم الولد محمد، لڑکے کا نام محمد ہے، واسم البنت زینب، اور لڑکی کا نام زینب ہے، واسم ہو گیا، واو اس سے پہلے آیا تو حمزہ گر گیا۔ اسم المدرس حامد، ٹیچر کا نام حامد ہے۔ مسم المدیر، پرنسپل کا کیا نام ہے؟ ابن خالد فی المدرسہ، خالد کا بیٹا اسکول میں ہے۔ وابن حامد فی الجامعہ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرس فی الفصل، مدرس کا ٹیچر کا بیٹا کلاس میں ہے۔ این ابن المدیر، پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے؟ اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں، یہ جو گر جاتا ہے حمزۃ الوصل عربی میں کہتے ہیں، اردو میں حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ یہ شروع کلام میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، درمیانے کلام میں آئے تو نہیں پڑھا جاتا۔ ابن محمد فی العراق، وابن حامد فی الہند۔ خرج ابن الطبیب من البیت، ذهب ابن التاجر الی السوق۔ اسم المہندس فیصل، واسم الطبیب مسعود۔ مسم الرجل، آدمی کا کیا نام ہے؟ ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا۔ الکلمات الجدیدہ، سیارۃ المدرس، ٹیچر کی گاڑی۔ پہلے لفظ کو، یہ اضافت ہے، پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ۔